بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے چینل میں بیانات کے اس سلسلے نمبر 56 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں قرآن پاک اہل کتاب کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمارا مقصد قرآن پاک اور سنت رسول سے سیکھنا اور سکھانا ہے۔ قرآن پاک بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی آخری وحی ہے، اور اس کی آیات میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ اہل کتاب سمیت دیگر برادریوں سے بھی خطاب کیا گیا۔ قرآن پاک میں یہ اصطلاح بنیادی طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، جیسا کہ انہیں تورات اور انجیل جیسے پہلے صحیفے دیے گئے تھے۔ قرآن پاک اہل کتاب کے بارے میں متوازن انداز میں بات کرتے ہیں، ان کا صحیفوں میں موجود حقائق کو تسلیم کرتا ہے، ان کے انبیاء کو تسلیم کرتا ہے، بلکہ ان تعریفات، تبدیلیوں اور انحرافات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد میں داخل ہو چکے تھے۔ اس بحث کے ذریعے قرآن پاک اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کی طرف لوٹنے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن پاک اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اہل کتاب کو اصل میں آسمانی وحی دی گئی تھی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تم پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اس سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے تورات اور انجیل نازل کی۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ پہلے صحیفے حقیقی وحی تھے جن کا مقصد اپنی برادریوں کی رہنمائی کرنا تھا۔ تاہم قرآن پاک یہ بھی واضح کرتا ہے کہ ان صحیفوں کے بعد میں انسانی ہاتھوں سے تبدیل کر دیا گیا تھا، اور اس طرح یہ مکمل رہنمائی کے طور پر کام نہیں مگر کر سکتے تھے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ تبھی فرماتا ہے، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ قرآن پاک تمام اہل کتاب کی یکساں مذمت نہیں کرتا بلکہ سچے اور جان بوجھ کر حق چھپانے والوں کے درمیان فرق کرتا ہے۔ سورہ العمران آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے وہ جماعت ہے جو اطاعت میں کھڑی ہوتی ہے، رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیت کی تلاوت کرتی ہے اور سجدہ کرتی ہے، اور یہ آیت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ان میں سے کچھ اللہ کے لیے اپنی عقیدت میں نیک اور مخلص ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن پاک لوگوں کے ساتھ عام کرنے کی بجائے انصاف کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ قرآن پاک اہل کتاب کو بھی خالص توحید کی مشترکہ بنیاد پر مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ سورہ العمران کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے اہل کتاب، ایک ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہو کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، اور اللہ کے سوا ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں گے۔ یہ آیت قرآن پاک کے مکالمے کی دعوت کو ظاہر کرتی ہے، مشترکہ عقائد پر توجہ مرکوز کرتی ہے، جیسے کہ ایک خدا کی عبادت اور شرک کو رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے عمل۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل کتاب میں سے بعض کی طرف سے کی جانے والی تعریفات اور جھوٹے دعووں کا تدارک کرنے میں قرآن پاک پختہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے سختی سے رد کر دیا جاتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، جبکہ قرآن پاک عیسیٰ کو ایک نبی اور رسول کے طور پر عزت دیتا ہے۔ یہ اسے الوحیت تک بلند کرنے کی مذمت کرتا ہے، اس بات پر زور دیتا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک ان لوگوں پر تنقید کرتا ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کو ناحق قتل کیا، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 181 میں مذکور ہے۔ قرآن پاک اس دشمنی کو بھی نمایاں کرتا ہے جو کچھ اہل کتاب نے
مسلمانوں کے خلاف ظاہر کی تھی، خاص طور پر اسلام کے ابتدائی دنوں میں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں۔ یہ آیت مسلمانوں کو یاد دلاتی کہ وہ اپنے ایمان کی قیمت پر دوسروں کی رضامندی حاصل نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت پر ثابت قدم رہیں۔ ان تنقیدوں کے باوجود قرآن پاک اہل کتاب کے ساتھ انصاف اور بقائے بامی کے اصول کو برقرار رکھتا ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں ان لوگوں سے نہیں روکتا جو تم سے دین کی وجہ سے نہیں لڑتے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، ان کے ساتھ نیکی کرنے اور ان کے ساتھ انصاف کرنے سے بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت اہل کتاب میں سے جو مسلمانوں کے ساتھ امن سے رہتے ہیں ان کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے ساتھ برتاؤ کی عملی مثالیں بھی دی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3156 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے تحفے قبول کیے اور یہودیوں کے ساتھ حسن سلوک اور عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا کہ حتمی رہنمائی قرآن پاک کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1699 میں آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب کو نہ مانو اور نہ ان کا کفر مار کرو، بلکہ یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا یہ حدیث اسلام کی متوازن نقطہ نظر کی عکاسی کرتی ہے، قرآن پاک کے مکمل ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے صحیفوں کا احترام کرتی ہے۔ قیامت کے دن قرآن پاک کہتا ہے کہ اہل کتاب کا فیصلہ ان کے حق کو قبول کرنے یا رد کرنے کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے اور یقیناً اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ آپ پر نازل کی گیا اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے فرمایا ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ سچائی کو اپناتے ہیں اور خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ان کو اجر ملے گا، خواہ اس کا پس منظر کچھ بھی ہو۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اہل کتاب میں قرآن پاک کا پیغام میزان اور واضح ہے۔ یہ ان کی صحیفوں کی الہی اصل کو تسلیم کرتا ہے، ان میں سے نیک لوگوں کو احترام کرتا ہے، لیکن تحریفات اور غلط عقائد پر بھی تنقید کرتا ہے۔ قرآن پاک انہیں خالص توحید کی طرف لوٹنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تسلیم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اہل کتاب کے بارے میں تعلیمات عدل کو برقرار رکھنے، باعزت مکالمے میں مشغول رہنے اور ایمان کے معاملات میں سمجھوتا کرنے سے گریز کرتے ہوئے قرآن پاک کی سچائی پر ثابت قدم رہنے کی یقین دہانی کرتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور سنت نبوی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔